جب ماں بیٹے کو نصیحتیں کرے، جب ماں بیٹے کی اچھی تربیت کرے تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اور اچھی تربیت ہی معاشرے کا حسن ہے۔ اور ایک ماں اگر اچھی ہو، اچھی بنے تو وہ نسلیں سنوارتی ہیں۔ وہ اولاد کو سنوارے تو اولاد ایک بچہ ہی نہیں سدھرے گا بلکہ اس کی پوری نسل سدھر جائے گی۔ لہٰذا آج کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں، اور نصیحتوں سے زیادہ یہ ہے کہ ماں خود بھی اچھا عمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی نصیحت کرتی رہے، کہے بیٹا نماز پڑھو، آپ اس نے کبھی پڑھی نہ ہو، کہے بیٹا قرآن پڑھو اور خود کبھی پڑھے نہ، اور بیٹے کو کہے کہ بیٹا تم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا اور دوسروں کو خوب تنگ کرتی ہو۔ اولاد عمل سے بھی سیکھتی ہے۔ بہرحال ماں بچے کو نصیحت ضرور کرے، بچے کو اچھی اچھی باتیں ضرور سکھائے، اچھی اچھی باتیں اس کو یاد کروائے اور کہے کہ بیٹا اس پہ عمل بھی کروانا ہے۔ میں آپ کو ایک ماں کی نصیحت سناتا ہوں کہ جو بیٹے کو نصیحت کر رہی تھی، وہ اگر آج کی مائیں یاد رکھ لیں تو آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ حضرت امام اسماعیل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہی تھی۔ نصیحت کیا تھی؟ کہتی بیٹا چغلی سے بچنا، بیٹا چغلی دو قبیلوں کے درمیان دشمنی ڈال دیتی ہے، دو دوستوں کے درمیان جدائی کر دیتی ہے، تو چغلی سے بچتے رہنا۔ اور پھر فرمایا لوگوں کے عیب کی ٹو میں نہ رہنا، یعنی لوگوں کے عیب تلاش کرتے نہ رہنا، یہی نہ کرتے رہنا کہ یار میں کسی کی کمی دیکھوں، کسی کی خطا دیکھوں پھر اس کو ذلیل کروں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم بھی عیب دار ہو جاؤ گے۔ جب تم لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہو گے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہو گے تو تم عیب والے بن جاؤ گے۔ اور فرمایا بیٹا عبادت میں دکھاوا نہ کرنا، یعنی عبادت میں ریاکاری نہ کرنا۔ لوگ ہوں تو عبادت کر لی، اگر کوئی موجود نہیں تو عبادت نہ کی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہ کرنا، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور مال کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرنا۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ خرچ کرنا ہے وہاں انسان خرچ نہ کرے، مسجد میں دینا ہے تو نہ دے، اپنی زکوٰۃ عشر ادا کرنا ہے تو انسان ادا نہ کرے، یہ بخل ہے۔ گھر والوں کو، بال بچوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور یہ پیسہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار اس کو خرچ نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا بیٹا دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا۔ اگر کسی نے غلطی کی، اس کا انجام برا ہوا تو تم کبھی وہ کام نہ کرنا، لوگوں کے برے عمل سے بچتے رہنا، اور جو اچھا عمل ہو اس کی پیروی کر لینا، وہ کام تم بھی کرنا۔ لوگ جو برے کام کریں گے ان سے بچنا، کیونکہ انسان اپنے عیب نہیں دیکھتا، دوسروں کے دیکھتا ہے۔ جب دوسروں کے اندر برائی ہے تو اس سے بچنا۔ یہاں میں آپ کو حضرت حکیم لقمان علیہ رحمہ کا ایک قول سناتا ہوں۔ حضرت حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ کیوں؟ کہتے جہاں وہ بے ادبی کرتے تھے مجھے لگتا تھا یہ بے ادبی ہے، تو وہ کام میں نہیں کرتا تھا، وہ بات میں نہیں کرتا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے انجام دیکھیں، اگر لوگ اچھا کر رہے ہیں، اچھے انجام ہے تو ہم بھی پیروی کریں، ورنہ نہ کریں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ عورت یہاں خاموش ہوگی، یعنی اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی تھی، ماں خاموش ہوگی نصیحت کرتے کرتے، تو میں نے اس کو عرض کی کہ اے دیہاتی عورت اپنے بیٹے کو اور نصیحتیں کر۔ اس عورت نے کہا کہ کیا تجھے میری باتیں اچھی لگی؟ تو حضرت امام اسماعیل کہتے ہیں کہ اے عورت تیرے جیسی باتیں کوئی نہیں کرتا، یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں، اپنے بیٹے کو اور نصیحتیں کر۔ کہا بیٹا کسی سے دھوکہ نہ کرنا، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے دھوکہ دینا یہ بہت ہی برا ہے۔ یعنی انسان لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ہر انسان نے دوسرے انسان سے ملنا جلنا لینا دینا ہے، لیکن اگر دھوکہ کرے گا تو پھر وہ انسانیت کے لیے ایک داغ بن جائے گا، وہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور اے بیٹے سخاوت، علم، تواضع اور حیا کو اپنا لینا، ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا، یعنی سخاوت بھی کرتے رہنا، عاجزی بھی کرتے رہنا، علم بھی سیکھتے رہنا، حیا بھی ضرور رکھنا۔ اب میں تجھے رخصت کرتی ہوں، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور آخر میں بڑی پیاری پیاری باتیں کی، کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، بیٹا کسی کی غیبت نہ کرنا،
غیبت سے بچنا، کیونکہ غیبت 30 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری نصیحتیں ہیں کہ اگر آج کوئی مائیں ایسی نصیحتیں کریں تو بچے سدھر جائیں، بچے سنور جائیں، اولاد اچھی ہو۔ لیکن آج الٹ ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں ماں کرتی ہے، مطلب جن رشتہ داروں سے ہی دور کر دیتی ہے، فلاں سے نہیں ملنا، تو نے پیسے بچانے ہیں، دوستوں پہ خرچ نہیں کرنے، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔